محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ایک گناہ گار شخص کے بارے میں ہے اور بہت عجیب و غریب واقعہ ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنا اور روزہ رکھنا، نماز پڑھنا اور دیگر جتنی عبادتیں ہیں وہ صرف مولوی حضرات کے ذمے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جتنے بھی ایمان والے بھائی ہیں اور جن لوگوں نے ایمان لایا ہے ان سب کے اوپر ویسے ہی فرض ہے جیسے مولوی کے اوپر ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ مولوی حضرات جو ہے وہ کیا ہیں، نبی کے وارث ہیں اور ان کے وارث ہونے کے ناطے وہ لوگوں کو اچھی باتیں سمجھاتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں اور گناہ اور ثواب کی جو چیزیں ہیں اس کو بتا کر کے لوگوں کو کلیئر کرتے ہیں۔ اب ماننا لوگوں کا کام ہے، نہیں ماننا ان کا کام ہے، وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہے، وہ اپنے اعمال کا جواب خود خدا کو دے گا۔ وہ اس کے قبر میں مولوی نہیں جائے گا، اس کے اعمال کا جواب دینے مولوی نہیں جائے گا، اس کے کیے ہوئے کارناموں کا جواب مولوی دینے نہیں جائے گا۔ اسی لیے ہر آدمی کو اپنے اعمال کا اچھے سے جائزہ لینا چاہیے اور اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ انسان اگر چاہ لے نا کہ وہ گناہ نہیں کرے گا تو انشاءاللہ وہ نہیں کرے گا۔ وہ اللہ سے اکیلے میں اللہ سے لو لگائے، اللہ سے مانگے، اللہ سے گر گرائے، اللہ کے سامنے گناہوں کی توبہ کرے اور آئندہ گناہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ سے ایک وعدہ کرے کہ انشاءاللہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے اور آخرت ان لوگوں کے لیے پریشان کرنے والا ہے جو عبادتوں سے دور ہے، جو اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت اور قیامت ہولناک ہوگا، ایمان والوں کے لیے کوئی ہولناک نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان اپنے نفس اور خواہشات پر ایک پاؤں رکھے، دوسرا پاؤں اس کا جنت میں ہوگا۔ یہ ہمارے نفس اور خواہشات یہ سب سے خطرناک اور زہریلا چیز ہمارے جسم میں ہے، ہمارے اندر ہے۔ اس کو اگر ہم کچل کر کے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اگلا پاؤں ہمارا جنت میں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے اوپر اللہ کا بہت بڑا عذاب آیا اور وہ عذاب بارش نہ ہونے کی شکل میں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان میں آئے استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے اور ہزاروں لوگ جمع تھے وہاں، لیکن بارش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، بارش ہو ہی نہیں رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ سے گر گراتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ بارش دے دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے یہ بات کہلوا بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے یہ بات کہتے ہیں کہ میں تو بارش دینا ہی چاہتا ہوں، میں بارش دینا ہی چاہتا ہوں، لیکن تمہارے بیچ ایک ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے میں بارش نہیں دے رہا ہوں اور وہ جب تک تمہارے بیچ رہے گا میں بارش نہیں دوں گا۔ پھر کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے وہ ظالم اور جابر شخص اور گناہ گار شخص جو ہمارے اس محفل میں ہے، اس مجمع میں ہے، وہ یہاں سے نکل جائے، اس کی وجہ سے ہم سب اللہ کے عذاب کو جھیل رہے ہیں، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں، جو بھی ہے وہ یہاں سے نکل جائے۔ اب جو یہ اللہ کا قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ جو شخص گناہ گار تھا ڈائریکٹ اس کے دل میں یہ بات جاتی ہے کہ میں ہی گناہ گار ہوں، اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر میں یہاں سے نکل جاؤں تو صرف میری نہیں
میرے پوری نسل کی کیا ہوگی؟ بدنامی ہوگی، اور میری نسل یہاں سے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ دیکھو اسی کی اولاد ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارش روک دیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا عذاب قوم پہ دیا تھا۔ اب یہ دل سوچنے لگا کہ کیا کروں، اب پریشان تھا، اگر نکلوں گا تو یہ پریشانی، اور نہیں نکلوں گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کے سامنے کر دیں گے۔ پھر وہ اپنے دل میں ہی اللہ سے مانگتا ہے، روتا ہے، گر گراتا ہے، اور بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ تو میری لاج رکھ لے، یا اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ کر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جس کا مال میں کھایا ہوں اور جس کے اوپر میں نے ظلم کیا ہے میں اس سے معافی تلافی بھی کروں گا۔ صرف معافی نہیں، آج کل کیا ہو رہا ہے، لوگ کسی کا کچھ ہڑپ لیتے ہیں، مار لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اور معافی کر کے معاملہ ختم کر دیتے ہیں۔ معافی نہیں، تلافی کرنے کا وعدہ کیا کہ میں جس کا جو چیز لیا ہوں اس کا میں لوٹاؤں گا، اور میں یہاں سے اٹھوں یہ طے ہے، اگر میں ایسا نہ کروں تو پھر آپ مجھے موت دے دیجیے گا۔ پھر جیسے یہ اپنے اندر اللہ سے مانگتا ہے، دل گر گراتا ہے، اور پھر یہ دعا کرتا ہے بغیر ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر بارش دیکھتے ہیں، کیا سب دیکھتے ہیں کہ بادل جو ہے قریب آ گیا ہے، اور پھر بارش برسنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ان کے ساتھ لوگ تھے وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہاں تو کوئی باہر نکلا بھی نہیں اور بارش بھی ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں تو کوئی نکلا بھی نہیں اور بارش بھی ہونے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو دشمن تھا وہ دوست بن گیا ہے، جو گناہگار تھا وہ نیک کار بن گیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتاتے ہیں کہ جو دشمن تھا وہ دوست ہو گیا ہے، اور جو گناہگار تھا وہ نیک بن گیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک اور بات پوچھنا چاہتی ہے، اور کہتی ہے کہ اللہ سے لگے ہاتھ یہ بھی آپ پوچھ لیجئے کہ وہ اللہ کا ولی ہے کون، ہم سب اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ میرا دشمن تھا تو میں نے اس کے گناہ پہ پردہ رکھا، اب تو میرا دوست ہو گیا ہے، اب جب کہ وہ دوست ہو گیا ہے تو پھر میں کیسے بتا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ستاری اور یہ غفاری دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا غفور رحیم ہے، کتنا بڑا رحم کرنے والا ہے، اور لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ اور آج ہمارے حالات، ہم سب اپنے حالات کو اچھے سے جانتے ہیں، اپنے کردار کو بھی اچھے سے جانتے ہیں کہ ہم آج کر کیا رہے ہیں۔ خیر، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔